سفر کے مہینے کے بارے میں معاشرے کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، خوشی کی تقریبات نہیں کرتے، اس کو برکت سے دور سمجھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور سمجھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ساری باتیں غلط ہیں۔ اب کچھ تفصیل سمجھ لیتے ہیں ہم۔ سفر کے معنی لغت میں خالی کے بھی آتے ہیں، خالی۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، یہ لڑائی کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے، گھر خالی ہو جاتے، اس لیے سفر کو خالی بھی کیا کہ اس میں گھر خالی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب خالی بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سفر کے ساتھ سفر الخیر یا سفر المظفر لگایا جاتا ہے، یعنی اس میں اس نام سے بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں۔ کفار مکہ کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے 4 مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ حرمت والے جو مہینے تھے جن میں لڑائی حرام تھی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام تھی۔ اب ان کا تو جینا مرنا لڑائی کے ساتھ تھا، تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جب بیٹھے بیٹھے ان کو بھاری لگنے لگتے نا، تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے طریقہ پیدا کر لیا کہ بھئی سال کے 4 مہینے حرام ہیں، 8 مہینے لڑنے کی اجازت، تو کیا کرتے، انہوں نے سائنس لڑائی، اپنی لاجک لگائی، کیا کیا، وہ یہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر بنا دیتے، سفر کو محرم بنا دیتے، کہتے یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے، تو سفر میں لڑائی جائز تھی، تو وہ محرم کو سفر کہہ کے سمجھ کے لڑائی کر لیا کرتے تھے اور سفر کو محرم بنا لیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک کام کیا کہ ہم اس قسم کے بہت سارے کام کرتے ہیں، شریعت کے حکم کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کے نہ بڑے کام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ ان کا یہ طریقہ ان کے کفر میں ترقی دے رہا ہے، زیادہ کر رہا ہے، ان کے عذاب کو بڑھا رہا ہے۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ جس حکم کو جیسے دیا گیا ویسے ہی پورا کرنا ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں کرنی، یہ ہے بندگی۔ سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ بدفعلی، بدحالی، نحوست اس طریقے سے بناتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی سفر کے شروع کے 13 دن جو ہے وہ منحوس ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی سفر کے مہینے میں شادی کرنا ٹھیک نہیں، اور ہمارے یہاں ہوتی بھی نہیں۔ سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی، نکاح سفر کے مہینے میں ہوا تھا، رخصتی پھر کئی مہینے کے بعد ہوئی تھی۔ یہ مبارک شادی، مبارک نکاح سفر کے مہینے میں 2 ہجری میں ہوا تھا، اور آج ان کے ماننے والے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ پھر سفر کے مہینے میں ایک بات کہ جی یہ نحوست ہے، یہ قریش مکہ میں بھی تھی، ایام جاہلیت میں بھی تھی، اور آج بھی ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنے والی باتیں بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کو سمجھایا، فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بری فال نکالے، جس کے لیے بری فال نکالی جائے، یا جو کہانت کروائے یا کہانت کرے، یا وہ شخص جو جادو کرے یا جادو کروائے، جو گرہ باندھے اور گرہ لگوائے، اور جو کاہن کے پاس آئے اور کاہن کی باتوں کی تصدیق کرے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی چیزوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا۔ یہاں پہ ایک چیز ہے، گرہ باندھے یعنی تعویذ سے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے۔ تعویذ اگر اس کے اندر غلط کلمات نہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، کلمات ٹھیک ہیں، تو تعویذ جائز ہے۔ تعویذ کا درجہ کیا ہے؟ تعویذ کا درجہ یہ ہے سر میں درد ہوا پیناڈول کھا لی، بس شفا اللہ نے دینی ہے، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، تو ایک علاج کے سبب کے درجے کی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کلمات فسقیہ ہوں، شرکیہ ہوں، گناہ والے ہوں، تو پھر یہ تعویذ بالکل ناجائز ہے۔ یا عقیدہ اگر غلط ہو جائے کہ تعویذ سے کچھ ہوگا، پیناڈول سے کچھ ہوگا، نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اس میں احتیاط رکھنی چاہیے۔
اچھا جی، سفر کے مہینے کو برا کہنا یا کسی زمانے کو برا کہنا یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کو برا کہنا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ زمانہ میں ہوں، میں نے اس کو بنایا، اس کے دن رات میرے اختیار میں ہیں، یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں جو چاہے کروں۔ جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی سفر کے مہینے کو برا کہے، اس سے زیادہ بد نصیب پھر اور کون ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نحوست کا اصل سبب ہمارے گناہ ہیں، ادھر ہم توجہ نہیں کرتے اور ادھر ادھر نحوست ہم تقسیم کرتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے حقیقت میں عبادت مبارک چیز ہے اور گناہ یہ منحوس چیز ہے۔ حقیقت میں عبادت جو ہے مبارک چیز ہے اور گناہ یہ منحوس چیز ہے۔ تو گناہ ہی اصل نحوست والی معاملے کی چیز ہے، اسے ہم چھوڑتے نہیں۔ اب دو مثالیں سمجھ لیجیے بڑی مزیدار۔ ایک حبشی تھا، بڑا برج شکل والا، بد شکل، ذرا ڈراؤنی سی شکل تھی، عجیب سی۔ وہ کہیں جا رہا تھا، اس نے کبھی یہ آئینہ مرر شیشہ دیکھا نہیں تھا۔ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کو آئینہ ملا، اس نے آئینہ اٹھا کے دیکھا، اس کو تو اپنی شکل نظر آئی، اب بھدی سی شکل تھی، عجیب سے ہونٹ اور پورا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کتنی بری چیز ہے۔ اس نے وہ آئینے کو کہا کتنا برا ہے، یہ اٹھا کے پھینک کے توڑ دی۔ اب بری اس کی شکل تھی اس وقت، آئینہ تو برا نہیں تھا، وہ تو اصلیت دکھا رہا تھا۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر چیزوں میں نحوست کو تلاش کر کے ان کے اوپر نام ڈال دیتے ہیں اپنی بدعمالیوں سے فارغ ہے۔ ایک اور مثال، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس کو اس سے کچھ تنگی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا تو نحوس ہے، منحوس ہے، سب سے پہلے صبح مجھے تیرا چہرہ کبھی نظر نہ آئے، دوپہر کو آئے، شام کو آئے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے میں تمہیں دیکھوں، میرا دن سارا منحوس گزرے گا، خبردار کبھی میرے پاس پہلے وقت میں مت آنا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں۔ وہ گزرتا رہا۔ ایک دن اچانک کوئی ایسی ضرورت پڑی کہ اس غلام کو بادشاہ کے پاس آنا پڑا، وہ صبح صبح کا وقت تھا۔ اب بادشاہ نے جب اس کو دیکھا نا کہ صبح صبح سب سے پہلے میری نظر اس پہ پڑ گئی، یہ بھول گیا تھا، بادشاہ کو یاد تھی بات۔ اب جناب علی بادشاہ نے آرڈر دیا کسی کو پکڑو اس کو، اس منحوس کو، اور آرڈر دیا مغرب تک اس کو کوڑے لگوائے جائے۔ اب جس وقت پکڑا اس وقت بھی جناب اس کو مارنا پٹائی شروع ہوئی، تو مغرب تک کوڑے ہی کھاتا رہا بیچارہ۔ شام کو پھر بادشاہ ملا اس کو، کہا دیکھ میں نے کہا تھا نا تو بڑا منحوس ہے، صبح صبح کیوں میرے پاس آیا؟ وہ سارے دن کوڑے تو کھا چکا تھا، کمر دکھ رہی تھی، کہنے لگا جناب اب اتنی مار کھانے کے بعد کہ ٹھیک ہے اور کیا اور مار لے گا؟ جناب منحوس میں نہیں، منحوس تو آپ لگتے ہیں۔ میں منحوس کیسے؟ صبح سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے سارا دن کوڑے پڑتے رہے، آپ نے میرا چہرہ دیکھا، آپ مزے میں رہے، تو منحوس کون ہوا؟ آپ نے میرا چہرہ دیکھا اور آپ تو سارا دن مزے کرتے رہے، اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا مجھے کوڑے پڑتے رہے، تو منحوس کون ہوا؟ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے پھر اس بات سے توبہ کر لی کہ واقعی یہ ہمارے دماغ کی باتیں ہیں، شریعت میں حقیقت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو سفر کا مہینہ اور اس سے متعلق جو باتیں برائی کی، منحوست کی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے اپنے اعمال کا معاملہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وضاحت سے فرما دیا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ کے بعد کوئی اور آگے سے بات کرنا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو یہ بری بات ہے، یہ دین سے دوری کی بات ہے۔